سورہ الطور پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 44 45 اور 46۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنَصَّرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن اور اگر یرو یہ دیکھیں، کسفن ٹکڑا، من السمائی آسمان کا، ساقطاً گرتا ہوا، یقولو یہ کہیں گے، سحاب مرکوم تہ در تہ بادل ہیں، فذرہم پس آپ انہیں چھوڑیے، حتیٰ یہاں تک، یلاقو یہ ملیں، یومہم الذی اس دن سے، فیہ یصعقون جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، یوم اس دن، لا یغنی عنہم نہیں کوئی فائدہ دے گا ان کو، کیدہم ان کا مکر، شیئن کسی بھی طرح، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کفار مکہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب مطالبہ تھا۔ ویسے تو ان کے تمام تر مطالبات عجیب ہی ہوتے تھے، لیکن یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر دکھا دیجیے، ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے سچے نبی۔ عجیب عجیب وہ مطالبات کرتے تھے، کبھی کہتے یہ پہاڑ سونا بن جائے، کبھی کہتے یہ ریت کا علاقہ سارے کا سارا زرخیز ہو جائے اور اس میں خود بخود باغ اگ جائیں، کبھی کہتے کہ یہ درخت چل کر آ جائیں، کبھی کہتے آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر ہمارے اوپر گرے۔ اس طرح کے عجیب مطالبات تھے ان کے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کا مطالبہ حق کو پانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر حق کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا نا، ہم یہ بھی کر دیتے، ہم آسمان کا ٹکڑا آپ کے حکم سے گرا دیتے، لیکن ان کا مطالبہ اس کام کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر مطالبہ معجزہ دیکھنا ہی تھا تو اس سے پہلے سینکڑوں معجزے ان کے سامنے ظاہر ہوئے، یہ کسی معجزے پر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کلمہ پڑھ اٹھے، ان کے سامنے تھا۔ مکے کی چہاڑیاں آپ کو سلام پیش کر رہی تھیں، یہ آپ کے سامنے تھا۔ آسمان سے بادل آپ پر سایہ کرتا، یہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی ایک مطالبہ ان کا حق پر مبنی ہوتا تو ہم پورا کر دیتے، لیکن یہ حق کی تلاش میں نہیں ہے۔ کس میں ہے؟ ضد اور ہٹ دھرمی میں یہ لوگ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اگر آسمان سے ٹکڑا گرا بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لائے۔ کسی اور نے مطالبہ تو نہیں کیا تھا نا، انہی مکہ والوں نے باقاعدہ طور پر دار الندوہ میں بیٹھ کر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ تمام سرداران قبائل کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان سے آسمان کے متعلق کوئی سوال کریں گے جس کا یہ جواب نہ دے سکیں، اور پھر اس کے لیے مدد لینے کے لیے یمن سے حبیب عجمی کو بلایا گیا۔ اب حبیب عجمی کی ساتھ جو ان کی
گفتگو ہوئی اور جو مکالمہ ہوا اس میں یہ فائنل ہوا کہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں چاند توڑنے کا. اگر یہ چاند کو توڑ دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور یہ متفقہ فیصلہ تھا سرداران مکہ کا. تو پھر میرے آقا کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے جی ہمارا آخری مطالبہ ہے کہ آپ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں, درمیان میں دراڑ نہیں ڈالنی, ٹکڑے کرنا ہے, آپ اگر ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب جبل ابو قبیس پر میرے آقا ان کو لے آئے. 14ویں شب تھی اور چاند مکمل تھا اپنی بناوٹ میں, اس کا دائرہ مکمل تھا اور وہ بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا. آسمان پورا صاف تھا, مطلع ابر آلود بھی نہیں تھا اور چاند اپنے پورے عروج سے چمک رہا تھا. آمنہ کے لال کی شہادت کی انگلی اٹھی, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھی. جواباً کیا کہا, زمین کی چیزوں پر ان کا جادو چلتا تھا لیکن یہ ان کا جادو اتنا تیز ہے یہ تو آسمان کی چیزوں پر بھی چل گیا. اب اگر حق کے متلاشی ہوتے تو مان جاتے. مطالبہ اپنا تھا, وعدہ اپنا تھا, پروگرام اپنا تھا, مکالمہ اپنا تھا, مطالبہ کرنے والا ان کا بندہ تھا, سارے موجود تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی گھر بیٹھا تھا. جبل ابو قبیس پر سارے سردار کھڑے تھے اور سب کی نگہوں کے سامنے ہوا. نظر بندی تو نہیں کی گئی, نہیں مانے. اب اللہ بھی یہاں فرما رہا ہے محبوب آسمان سے ٹکڑا گرانا یہ کون سی بات ہے. جب ہم چاند کا کلیجہ آپ کے کہنے پر توڑ سکتے ہیں تو پھر آسمان سے ٹکڑا گرانا کون سا بڑا مطالبہ. ہم آپ کو حکم دیں ہم آسمان سے ٹکڑا گرا دیں گے, لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ضد اور ہٹ درمی میں اتنے آگے جا چکے ہیں. اگر آسمان سے ٹکڑا گر گیا نا تو یہ جواب میں کیا کہیں گے, صحابہ مرقوم, یہ آسمان کا ٹکڑا نہیں یہ تو بادلوں کی تہ ہے. یہ جواب میں یہ نہیں مانیں گے کہ یہ آسمان کا ٹکڑا ہے, جواب میں یہ کہیں گے یہ بادلوں کی تہ ہے. جب انہوں نے ماننا ہی نہیں تو پھر ہمیں ضرورت کیا اپنا آسمان توڑنے کی. اس لیے یہ اگر دکھا بھی دیں معجزہ تو اگر معجزے کے ذریعے ہی نبوت کو ماننا ہوتا تو اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں. کوئی ایک معجزہ, کتنے معجزے انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھے. مکہ کا چپا چپا آپ کے معجزات کا گواہ ہے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ابتدائی اسلام تھا, میں حضور کے ساتھ مکہ کے باہر نکلا شہر مکہ سے, جس جہاڑی سے حضور گزرتے وہ جہاڑی سلام کرتی, جس درخت سے گزرتے وہ درخت سلام کرتا, جس پتھر سے سامنا ہوتا وہ پتھر سرکار کو سلام کرتا, جس کنکر سے سامنا ہوتا وہ کنکر سرکار کو سلام کرتا. اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ صرف بات نہیں ہے, میں نے اپنے کانوں سے یہ سلام سنے. تو پھر اور کون سے معجزہ. کہا یہ معجزہ ان کا حق کو پانے کے لیے نہیں ہے, یہ ضد اور ہٹ درمی کا مطالبہ ہے. فضل ہو محبوب ان کو چھوڑ دیجیے ان کی حالت پر, ان کی باتوں پر اب دھیان نہ دیں. یہ تو اس طرح کے اونٹ پٹانگ مطالبے کرتے ہی رہیں گے اور کب تک ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں. فرمایا فضل ہو انہیں چھوڑ دیجیے حتیٰ یہاں تک یلاقو یومہم الذی, وہ دن ان کو ملے فیہ یصعقون, جس میں یہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے. اور اس دن سے مراد کیا ہے, قیامت کا دن. اس دن سے مراد کیا ہے, بدر کا دن. اس دن سے مراد کیا ہے, معاشر کا دن. یہ تینوں مراد ہیں. بدر میں ہوش اڑے یا نہ اڑے, اس تیاری سے ابو جہل گیا تھا, اس تیاری سے کہ رنڈیاں ساتھ لے کر گیا تھا کہ ہم نے جیتنا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہاں بدر میں رہ کر کتنے دن جشن منانا ہے. اور رنڈیاں مکے سے ساتھ لے کر گیا جشن منانے کے لیے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, آج بھی تاریخ سر پکڑ کر بیٹھی ہے.
1000 سے 313 بے سرو سامان کیسے جیت گئے؟ تاریخ کو آج تک جواب نہیں ملا. ٹھیک ہے. اور پیچھے بات وہی تھی جب مدینہ طیبہ سے میرے آقا نکلے لشکر لے کر تو حضور درمیان میں تھے، آدھے صحابہ آگے آدھے پیچھے، حضور درمیان میں تھے. تو یہود اپنی دکانوں سے نکل آئے اور کہنے لگے کدھر چلے ہو؟ لڑنے کے لیے. اچھا، ہاتھ میں کھجوروں کی شاخیں پکڑی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں لڑنے کے لیے چلے. تلواروں سے کھجور کی شاخ کا کام کیا ہے؟ کیسے لڑو گے؟ تو انہوں نے کھجور کی شاخ کو نیچے کیا، کہا کھجور کی شاخ پر نہیں، پیچھے دیکھو، ان پر یقین ہے، یہ فرما چکے ہیں جیتیں گے. ہاں، اس لیے ہم ہی جیتیں گے. کوئی ایک معجزہ بدر میں ہوا. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئی، میرے آقا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. سرکار علیہ السلام نے کھجور کی شاخ دی، کہا لے جا عکاشہ. اب حضرت عکاشہ لے کر جب چلے تو کھجور کی شاخ تھی. جب کافر مقابلے میں آئے، یوں فضا میں کھجور کی شاخ کی لوٹی تو وہ تلوار بنی ہوئی تھی. اور پھر اس تلوار نے کیا کیا جوہر دکھائے وہ تو تاریخ بتاتی ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے دور تک پھر یہ تلوار چلی ہے، وہ کھجور کی شاخ سے بنی ہوئی تلوار. کوئی ایک معجزہ بدر میں ہو. ان پر یقین ہے، یہ فرما چکے ہیں جیتیں گے ہم ہی. اور پھر جیت کر آئے مسلمان. اور پھر فرمایا ان کو چھوڑ دیجئے ان کی حالت، یہاں تک کہ یہ دیکھیں بدر کا دن جس میں ان کے ہوش ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کون سا دن؟ یہ دیکھیں اپنی موت کا دن، جب فرشتہ ان کے اندر سے جان کو کھینچے گا تو ان کے ہوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے 1 سال بعد کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت عمر سے کیا حال ہے؟ کہا ابھی تک موت کی تلخی نہیں بول سکا. یہ حضرت عمر کی شان ہے. تو آپ مجھے بتائیے کافر کا حال پھر کیا ہوگا؟ کافر کا حال کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے محدثین فرماتے ہیں جس طرح ململ کا دوپٹہ لے کر کانٹے دار چہاڑی پر ڈالا جائے نا اور اس کو کھینچا جائے تو اس کے تانے بانے اڑ جاتے ہیں، ہر چیز الگ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جب کافر سے جان نکالی جائے گی نا یہ حال ہوگا. ہوش اڑ جائیں گے جب فرشتے جان نکالیں گے. کہا موت کے دن کا انتظار کریں کہ جس دن ان کو موت کا دن ملے گا. اور پھر جب قیامت کے دن یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ ادھر ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے. کہا اس دن کا انتظار پر چھوڑ دیجئے ان کو کہ جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یہ بے ہوش ہو جائیں گے، انہیں ہوش نہیں آئے گا. محبوب اس دن کے انتظار پر انہیں چھوڑ دیجئے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا. ہر دھوکہ دینے والا یہی سمجھتا ہے کہ میں جس کو دھوکہ دے رہا ہوں اس کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہر دھوکہ دینے والا اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا. ہر دھوکہ دینے والے دھوکے کا وبال لوٹ کر اسی شخص پر آتا ہے جو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکے کا وبال دھوکہ دینے والے پر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس دن کہ جس دن ان کا دھوکہ کوئی فائدہ ان کو نہیں دے سکے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو جنگیں لڑ رہے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں جو ہم سازشیں بن رہے ہیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ہم اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں شاید ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ وبال ان کے اپنے ساتھ لوٹ رہا ہے، ان کے اپنے ساتھ لوٹ رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا، سارا نقصان انہیں کو ہوگا.
اور ہمارے محبوب ان کی تو حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے. ہم تو بات بھی بھیگا نہیں ہونے دیں گے اپنے محبوب کا, کسی کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, صرف تصوری شہادت کا رتبہ دینے کے لیے عہد میں ہم نے خود اپنے محبوب کو زخمی کروایا تاکہ تصوری شہادت کا رتبہ ہمارے محبوب کو مل جائے. باقی کسی کی جرت ہے ہمارے محبوب کا بال بھی چہرہ کر جائے, اللہ تو خود ہی حفاظت کر رہا ہے اپنے محبوب. ہاں, ان کا دھوکہ کوئی فائدہ ان کو نہیں دے سکے گا, بلکہ الٹا لوٹ کر انہی پر آئے گا. مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں دھوکے کا وبال جب دیکھیں گے تو یہ پھر تعصب سے ہاتھ ملتے رہیں گے, کاش ہم نے یہ دھوکہ نہ کیا ہوتا. اور دنیا میں جو دھوکہ کیا ہے اس کا وبال تو دنیا میں دیکھ لیں گے. طرح طرح کی تکالیف, مسائب, مشکلات میں ان کو ڈالا جائے گا, پھر ایسی ایسی اذیتوں سے گزارا جائے گا کہ جو ان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں. کہا اس دن کا انتظار پر چھوڑ دیجئے جس دن ان کا دھوکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی, نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی. یہ کافروں کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والوں کی مدد کی جائے گی. سیدھی سی بات ہے. ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. رات دن سے پہچانی جاتی ہے. دن چڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے رات تھی, رات ختم ہو گئی, اب دن اجالا ہو گیا. اور دن جاتا ہے تو اندھیرا چھاتا ہے تو پتہ ہے کہ رات آ گئی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی. تو اس کا جواب کیا نکلے گا کہ مسلمانوں کی مدد کی جائے گی, کیونکہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو اگر کافروں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی اور مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کی جائے گی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے کیا تھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہوں گے جن کی مدد کی جائے گی. تو کافروں کے متعلق کہا کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی, کوئی شفاعت نہیں کرے گا, کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. رب اپنے بندوں پر مہربان ہوگا اور ان کا بت کیا مہربانی کرے گا, وہ تو بیچارہ بولنے کے قابل ہی نہیں ہے. جن کو یہ پوچھ رہے ہیں وہ تو کیا ان پر مہربانی کریں گے, وہ تو کوئی مہربانی نہیں کریں گے. لیکن ایمان والوں پر رب بھی مہربانی کرے گا, رب کا رسول بھی مہربانی کرے گا. کتنے گناہ ہوں گے جو اللہ ویسے ہی بخش دے گا, کتنی باتیں ہوں گی جو رب پوچھے گا ہی نہیں, کہے گا میرے بندے کو رسوا نہ کیجیے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان دنیا میں کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے نا تو اللہ تعالی عز و جل اس کے قیامت کے دن عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. اور میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گی آگے آ, وہ ڈرے گا. اللہ فرمائے گی نہیں اور آگے آ. کرتے کرتے رب اسے بالکل اپنے نیڑے کر لے گا اور رب فرمائے گا اپنا کان ادھر کر. وہ کان قریب کرے گا تو اللہ فرمائے گا یہ گناہ تیرے ہیں نا, کہے گا جی میرے. یہ گناہ بھی تیرے ہیں, جی میرے. یہ گناہ بھی تیرے ہیں, میرے. اب وہ حیران ہوگا کہ یہ سارے گناہ اگر بتانے تھے تو اتنا نیڑے کرنے کی ضرورت کیا تھی. اب اللہ تعالیٰ کان میں اس سے فرمائیں گے یہ گناہ تیرے, یہ تیرے, یہ تیرے. وہ سارے سن لے گا. اب وہ کانپنا شروع ہو جائے گا, اب تو نہیں میں بچ سکتا, اب تو میرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں بچنے کا. پھر اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت جا. میں حیران ہوگا, اللہ تعالیٰ اگر جنت بھیجنا تھا تو یہ قریب لا کر پوچھنے کی ضرورت پھر کیا تھی. تو اللہ فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں کو پردے رکھتا تھا نا, آج میں نے تجھے بتایا تیرے گناہ ہیں لیکن پردے میں بتایا, سرے عام نہیں بتایا, میں نے بھی تجھے پردے میں بتایا. اب میں تجھے فرما رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں تجھے جنت دے رہا ہوں, چلا جا. ٹھیک ہے نا. تو ذرا دھیان رکھا کریں, عیبوں کو اچھالنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر کسی کا عیب علم بھی ہے تو تنہائی میں لے جا کر اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے اور سرے عام بچیے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے
فرماتے ہیں بڑی محفل میں کسی کے عیب کو اچھالنا قتل کرنے جتنا گناہ ہے، جتنا قتل کا گناہ ہے اتنا ہی یہ گناہ ہے کسی کے عیب کو محفل میں اچھالنا۔ ہاں اگر آپ واقعی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو تنہائی میں لے جا کر اس کی اصلاح کیجیے، اور اگر تنہائی میں جرت نہیں ہے تو پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا کیجیے اللہ اس کو ہدایت دے دے، شاید اللہ آپ کا سجدہ قبول کر دے اور اس کو ہدایت مل جائے، اس کے صدقے آپ کو بھی مل جائے۔ تو یوم لا یغنی نہیں کوئی نفع دے گا ان کے عیب، ان کا دھوکہ اس دن، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ